اچھا، اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کے اندر نا عمران خان کا رول ختم ہو گیا. تو اب ہم اس کو تاریخ کے تناظر میں دیکھتے ہیں. اب آ جائیں آپ لائر موومنٹ پہ. لائر موومنٹ کا جب آخری وقت چل رہا تھا تو میاں محمد نواز شریف اپنے لاہور میں گھر میں موجود تھے، اور پھر لانگ مارچ کا ٹائم ختم ہوتا جا رہا تھا. حکومت نے بالکل جو ہے نا ساری ناکہ بندی کی ہوئی تھی. قریب عصر کا وقت ہو گیا یا یہ بھی کراس کر گیا تو میاں نواز شریف گھر سے نکلے، اور جب گھر سے نکلے تو پورا لاہور نکل آیا. اچھا، پھر وہ اسلام آباد کی طرف جی ٹی روڈ کے راستے چل پڑے. تو ہر ایک جو ہم دیکھتے ہیں صورت جو ان سی تھی نا، وہ ان کے لیے بہتر ہوتی چلی گئی. اب اس کو وہ لوگ بہت سارے نئی کہانیاں دیتے ہیں، لیکن ایک عوامی لیڈر جب باہر آتا ہے تو عوام جو ان سی ہوتی ہے نا، پھر وہ لیڈر کے آگے چل پڑتی ہے. اچھا، جو صورتحال تھی کمشنر سے لے کے جتنی سول بیوروکریسی تھی، سب نے جو ہے نا سرنڈر کر دیا. انہوں نے کہا جی نہیں، ہم نہیں روکیں گے. اس وقت میں عمران خان کہاں تھا؟ اس وقت میں عمران خان بھی لاہور کے اندر تھا. اچھا، یہ وہی دن ہے، وہی وقت ہے کہ جب یہ گھر میں سے پہ سے چھلانگے مارتا ہوا بھاگا تھا. اچھا، اس کا کارکن بھی اس کے پیچھے بھاگا. بہرحال یہ کسی جگہ پہ جا کے چھپا. متضاد بتائی جاتی ہیں کہ یہاں پہ چھپا تھا، وہاں پہ چھپا تھا، وہاں پہ چھپا تھا، لیکن جو کو 5-10 لوگ ہیں جو آخری وقت تک ساتھ میں گئے تھے اور وہ بھی چھپ گئے تھے، ان میں سے کچھ ایک دو نکلے. یہ تاریخی واقعہ آپ دیکھیں. انہوں نے دیکھا کہ جناب یہاں تو چاند چڑھ گیا. میاں نواز شریف نے چاند چڑھا دیا. وہ ساری رات جناب وہ صورتحال کچھ اور ہو گئی تھی. عمران خان صاحب جو ان سے تھے ایک مقام پہ ایک ٹیبل کے نیچے جو ان نا گھسے ہوئے تھے. بہرحال ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے وہاں پہ، دیکھا تو ایک سانس چل رہی تھی. تو ایک ٹیبل کے نیچے سے بہرحال کھینچ کے جو نا ان کے کارکنوں نے 2-3 جو وہاں پہ پہنچے جو ان کے ساتھ ہی بھاگے تھے، انہوں نے کھینچ کے نکالا خان صاحب کو کہ خان صاحب آ جاؤ، ادھر تو چاند چڑھ گیا. انہوں نے کہا جی کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی بس وہ تو میاں نواز شریف ہو گئی ہے. آپ کے کارکن جو ہیں 150 جو ہیں، ہم تو لاہور میں ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کو کہاں ہے؟ باقی میاں نواز شریف تو چھا گئے. اچھا، خان صاحب کو پتہ لگا، وہ تو پولیس سے بھاگے تھے تو اور ٹیبل کے نیچے جا کے گھسے تھے. تو کارکن اب وہ بھی شرمندہ تھے. بہرحال وہ نکلے، اور نکلنے کے بعد خان صاحب نے فون کرنا شروع کیے، مجھے تو لیتے جاؤ، مجھے تو بتاؤ. پھر ان سے پوچھتا کو؟ سب کو پتا ہے کہ یہ کتنا کا دلیر ہے، یہ کس کی تار کے اوپر چلتا ہے، یہ کس کے ریموٹ کے اوپر کام کرتا ہے. یہ تو ریموٹ سے کنیکشن توڑا کے موبائل پھینک کے یہ تو جا کے بھاگتا دوڑتا ایک ٹیبل کے نیچے جا کے گھس گئے. یار تم کسی جگہ پہ پہنچ گئے ہو، کمرے کے اندر جا کے بیٹھ جاؤ، چلو ٹھیک ہے، باہر لوگ گھوم رہے ہیں، کسی کو کیا پتا. دلیر اتنا ٹیبل کے نیچے گھسا ہوا تھا. جب اس کے جو 2-4 بندے ہیں جو اس کے ساتھ ساتھ وہاں تک پہنچے تھے، اور وہ بھی آگے پیچھے چھپ گئے تھے، وہ تو چلو ٹھیک ہے کہ وہ باہر کی بھی خبر رکھ رہے تھے، لیکن یہ تو بندہ کہاں پہ تھا. اچھا، اس وقت کیا صورتحال ہے؟ اب یہ دیکھیں کہ تاریخی وہ واقعہ، آج کی صورتحال. جب پاکستان کے اندر سیکیورٹی کی اور اکانومی کی صورتحال اس حد تک بگاڑ کے رکھ دی، اور کچھ جس ٹائم میں یہ سارے معاملات کو سنبھالنے کے لیے پی ایم ایل این آگے بڑھی تو اندر سے واردات ڈل گئی. اندر والوں کو اشارہ دیا غلط، اور باہر سے سپورٹ ہوئی، جس کے اندر سب سے زیادہ جو زیادتی کی وہ آصف زرداری صاحب نے، بلاول صاحب نے، اور مولانا بھی پھر ساتھ میں ہو گئے دھکا دینے والوں میں کہ آجو جی میاں صاحب، جبکہ ایسا پروگرام میں کچھ بھی نہیں تھا. اب وہ جو کوشش کر رہے ہیں ان کے ساتھ مزید جو بیوروکریسی کی طرف سے واردات ڈل رہی ہے. یہ ایک علیحدہ سٹوری ہے، لیکن آج کی میں صورتحال بتانے لگوں آپ کو. آج کی صورتحال یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف پھر اس بات پر اٹھے ہیں کہ اس ملک کو بچانا ہے. یہ آئی ایم ایف کی قسط آنے کے بعد بھی معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے، ایک لیڈر کو پتا ہوتا ہے کہ 6 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، 1 مہینے بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد، 5 سال بعد یہاں پر کیا صورتحال بنے گی. اس چیز کو سیٹل کرنے کے لیے میاں نواز شریف پھر آگے بڑھے، اور اس چیز کو سیٹل کرنے کے لیے ان کو ایک پوری اچھی ٹیم کی ضرورت ہے. سیلاب نے وہ تباہی پھیری ہے کہ وہ 2005 کا زلزلہ بھول جائیں گے. وہ ایک خاص 1 یا 2 علاقوں کے اندر تھا.
اس نے پوری پاکستان کی معیشت کو برباد کر کے رکھ دیا. پنجاب کے اندر مالی طور پہ سب سے بڑا نقصان ہوا ہے، جس میں سب سے زیادہ جو اس کا مال گیا لوگوں کا نا، رسا گیر پڑ گئے ہیں، لوگوں کی فصلیں اجڑ گئی ہیں، گھر تباہ ہو گئے ہیں. اب ان کو ہوم سلور نکالنے پڑیں گے. جانیں بچ گئیں، لیکن میں مالی طور پہ کہہ رہا ہوں، مالی طور پہ سب سے زیادہ پنجاب کا نقصان ہوا ہے. لیکن ان کو ہیلپ کی ضرورت ہے. یہ ایسے ڈیزاسٹر ہوتے ہیں کہ حکومتوں کے بغیر یہ نہیں ہو سکتے، نہیں سنبھالے جا سکتے. اور پھر پاکستان ایسی صورتحال کے اندر ہو کہ پلے ہی کچھ نہ ہو. مطلب 3 سال 8 ماہ جس طریقے سے پاکستان کی معیشت کا بیڑا گرک کیا ہے اس بے شرم آدمی نے اپنے ٹولے کے ساتھ مل کے، تو اس کے بعد کیا بچا ہوا؟ اور اس کے بعد سونے پہ سہاگا کہ یہ جو سیٹل کرنا ہے، ٹھیک ہے ڈیفالٹ سے بچا لیا، بہت اچھا کام کیا، لیکن جس طریقے سے پاکستان کی عوام کو ریلیف کی ضرورت تھی وہاں پر ناکام ہوئے. وہاں پہ تو اسحاق ڈار جیسا بندہ چاہیے تھا کہ جو کچھ بھی کرتا، پاکستان کی عوام کی روٹی پوری کرتا، پاکستان کی عوام پہ ٹیکس تو لگاتا لیکن ان کی کمائی بھی بڑھا دیتا، سرکولیشن اتنی کر دیتا کہ ایک رکشے والا نکلتا، وہ یہ کہتا کہ یار میں اگر بچوں کو روٹی کھلاتا ہوں اور پورا کرتا ہوں تو میری 500-700 روپے کا خرچہ ہے. لیکن وہ رکشے والا جب واپس آتا تو اس کی جیب میں 1500 روپے تو سوکھے بچے ہوئے تھے. تو وہ کہتا کہ یار ٹھیک ہے بچ کچھ نہیں رہا، یہ 200-400 بچ رہے ہیں، لیکن میرا معاملہ تو پورا ہو رہا ہے، بچہ سکول تو جا رہا ہے روتے دھوتے صحیح، ٹھیک ہے ہم عیاشی نہیں کر پا رہے، روٹی تو چل رہی ہے. ٹیکس لگے ہوئے ہیں، ٹیکس ڈائریکٹ لگے یا انڈائریکٹ لگے، ٹیکس تو ٹیکس ہوتا ہے. آپ نے کمایا اور 10,000 مہینے کا جو نا حکومت کو دے دیا تو سال کا 1,20,000 ٹیکس ہو گیا. یہ ہو گیا ڈائریکٹ ٹیکس. اور انڈائریکٹ ٹیکس یہ ہو گیا کہ آپ جو ایک دودھ کا ڈبہ 80 روپے کا خرید رہے تھے وہ آپ 100 روپے کا خرید رہے ہو تو 20 روپے ٹیکس چلا گیا. مہینے کا لگاؤ تو وہیں پہ معاملہ چلا گیا، وہ انڈائریکٹ ٹیکس ہو گیا. تو ایسی صورتحال میں ڈار صاحب جیسا بندہ چاہیے تھا. اسحاق ڈار صاحب کو لوگ کیوں یاد کر رہے ہیں؟ اس لیے یاد کر رہے ہیں. ڈیفالٹ کس نے دیکھا؟ ڈیفالٹ تو اس نے دیکھا جس کا ملک ڈیفالٹ میں ہے. سری لنکا میں ڈیفالٹ ہے، آپ مصر میں جا کر دیکھو، لیبیا میں صورتحال دیکھو، سوڈان کے اندر دیکھو، وہاں پہ پتہ لگے گا کہ کیا ہے بھوک کیا ہوتی ہے. روٹی مطلب 24 گھنٹے میں اگر 1 یا 2 ٹائم آپ روٹی کھاتے ہیں جان بچانے کے لیے تو وہ ڈیفالٹ پتہ لگتا ہے. پاکستان کے اندر ایسی صورتحال نہیں آ سکتی لیکن لڑ سکتے ہیں لوگ. ایسا ضرور ہو سکتا ہے کہ 1 یا 2 گھنٹے کے لیے لائٹ آئے، پھر تاریں کٹیں، پھر ایسی صورتحال ہو. اللہ رحم کرے. یہ دنیا بھی نہیں افورڈ کر سکتی. پاکستان کے اندر جو صورتحال بنانے کی عمران خان نے سر توڑ کوشش کی ہے جس پروگرام کے اوپر وہ آیا، تو جو یہ وقت چل رہا ہے نا، عمران خان از نتھنگ. اب میاں نواز شریف نے جس ٹائم میں آگے قدم بڑھایا تو وہ اس کی تار کٹی ہوئی نظر آ رہی ہے. پیچھے ایک ملاقات کرایا ہے جس کو کوئی تصدیق کر رہا ہے کوئی نہیں کر رہا. اب سوچنے والی او بھائی تم ملاقات کرایا تو کیا، اور اگر جو نہیں کیا تو کیا؟ مطلب کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. اب اگلا جو ہے جی آرمی چیف، وہ میں جناب متنازع کر دوں گا اس کو. بھائی تمہارے مطلب متنازع کرنے سے اور نہ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ متنازع تو ہوئی ہیں اس وقت میں عدالتیں جو خود معافی مانگنے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہیں بڑی معذرت کے ساتھ. اچھا نہیں لگتا. مطلب جس طریقے سے اس کو ریلیکس دی جا رہی ہے، جس طریقے سے وہ کورٹ کے اندر جا رہا ہے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے آگے بیٹھا ہوا ہے، اور جناب جج اور وکیل اور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ راضی ہو جائے. اب وہ جناب ایک ایس پی یا ایس پی کے سامنے حاضر ہو کے انکوائریاں کروا رہے ہیں. لیکن اس کے بونڈے پنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان جو انسان پورا سفر کر رہا ہے اس شخص کو کوئی احساس نہیں. متنازع اور کوئی نہیں ہوا. عمران خان نہ تو پہلے کوئی تنازع تھا نہ اب تنازع ہے، نہ متنازع تھا نہ متنازع ہے. متنازع تو وہ لوگ ہوئے ہیں جو اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے رہے ماضی میں بھی اور اب بھی کر رہے ہیں. تو بہت شکریہ جی. یہ عمران خان کی ہسٹری تھی کہ جب وقت آیا تھا یہ صرف بہنوں کو قلعہ چھوڑ کے نہیں بھاگا تھا، یہ ٹیبل کے نیچے جا کے گھسا تھا. اور 6-7 گھنٹے کے بعد کارکن جب پہنچ گئے تھے ان کو پتہ تھا کہ یہاں پہ وہ پہنچے تو آوازیں دیتے رہے، یہ جواب نہیں دیتا تھا. پھر ٹیبل کے نیچے سے کھینچ کے نکالا، پھر اس کو بتایا آنکھیں کھول، ادھر تو
میلہ ہی لٹ گیا. بہت شکریہ.